میں اس وقت شہر لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر نہایت بے چینی کے عالم میں ٹہلتا ہوا اور ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل اپنی مٹھی میں سختی سے دبا لیا ہو۔ میں اپنے اندر بہت گھٹن محسوس کر رہا تھا، حالانکہ جولائی کا مہینہ تھا۔ ساون کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں چل رہی تھیں، باہر بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان آج ہی ٹوٹ کر برس جائے گا، لیکن میرے اندر جو طوفان برپا تھا اس کی آواز سوائے میرے کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میری ماں، جس سے کبھی میں نے محبت سے بات نہیں کی تھی، آج شدت سے یاد آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اس کی گود میں سر رکھ کر سارے آنسو بہا دوں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ مجھے اپنی ممتا کی گرم باہوں میں چھپا لے۔ اس کی تسلی کے دو بول سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ انسان عمر کی کتنی ہی منزلیں پار کر لے، مگر ماں کی ممتا میں کھو کر وہ اپنے آپ کو بچہ ہی تصور کرتا ہے۔ آج میری حالت بھی اسی دودھ پیتے بچے جیسی تھی جو بھوک کی شدت سے بلبلا کر ماں کے لیے روتا ہے۔ میں بھی دنیا کے مصائب سے گھبرا کر ماں کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس سے معافی مانگنے کے لیے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا، وہ اس دنیا میں واپس آ جاتی اور میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیتا۔ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں، جب تک ماں رہی اس کی قدر نہ کی۔ آج اپنی تکلیف پر اس کی اہمیت پتہ چلی تو اس کے لیے رو رہا ہوں۔ میری بیوی سجدے میں گری زاروں قطار روتی ہوئی اللہ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ رہی ہے، اور میں جو اتنے سالوں سے اپنے رب کو بھولے بیٹھا تھا، آج شدت سے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، مصیبت کے وقت اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں، مگر آج سے پہلے میرے اوپر اتنی مصیبت نہیں پڑی تھی۔ صرف دوسروں پر میں نے بہت ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آج اپنے اوپر پہاڑ ٹوٹا تو تکلیف کا احساس ہوا۔ بہرحال اس وقت میرا جوان بیٹا آپریشن تھیٹر میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور میں گڑ گڑا کر اپنے حبیب کے صدقے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اچھی خبر سنانا۔ مگر اسی وقت ڈاکٹر نے باہر آ کر جو خبر سنائی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں زلزلوں کی زد میں آ گیا ہوں۔ ہسپتال کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ کاش یہ خبر جھوٹی ہوتی، میری ساری دعائیں التجائیں ضائع گئیں۔ ڈاکٹر نے تو سوری کہہ کر اپنا فرض پورا کر لیا۔ مجھے اپنا ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور میں 70 سال پیچھے اپنے ماضی میں چلا گیا، جب میں بچہ تھا۔ ایک گناہ کے لیے 2 لوگ قصوروار ہوتے ہیں، مگر ایک پر الزام ٹھہرانا سراسر ناانصافی ہوتی ہے۔ آپ قارئین میری کہانی پڑھ کر بتائیے گا، میرے ان حالات کا ذمہ دار کون تھا؟ میں، میری ماں، یا میرا باپ؟ میری ماں نے نور الدین زنگی کی زندگی سے متاثر ہو کر میرا نام نور الدین رکھا، مگر نور الدین جیسا کوئی کام میں نے کیا نہیں۔ اگر کیا تو بس بیوی بچے پالے۔ اس لیے میرے نزدیک تو یہ کام عظیم اور نیک ہی تھا، کیونکہ میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے بیوی بچے پالے۔ مگر ایک کام مجھ سے حرام ہوا اور ایک بہت بڑا گناہ ہوا۔ یہ دونوں گناہ میرے لیے خدا کا عذاب بن گئے، جو میں نے جوانی کے جوش میں بہہ کر کیے تھے، جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کی شادی کے 5 سال بعد بہت منت مرادوں سے لاہور میں پیدا ہوا۔ میرے بعد کوئی بہن بھائی اس دنیا میں نہیں آیا، لہٰذا میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ماں کا زیادہ لاڈلا تھا۔ ابو تو نکھٹو کام چور تھے، طبیعت چاہی تو کام کر لیا، ورنہ ہفتوں گھر میں بیٹھے رہتے۔ مہینوں کے بعد کچھ لاتے تو وہ 2 دنوں میں ہی ختم ہو جاتا۔ مہینے کے باقی دن وہ گھر میں چارپائی توڑتے یا گالی گلوچ مار کٹائی کرتے رہتے۔ حالانکہ میرے باپ اپنے ایک دوست کی دکان پر زنانہ کپڑوں کی سلائی کا کام کیا کرتے تھے اور بہت اچھے کاریگر مشہور تھے۔ پوری مارکیٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے دوست کا اس زمانے میں چلتا کاروبار تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی کمائی بیوی بچے تو کیا، بہت اچھا گھر بھی بنا سکتے تھے، مگر ان کی سستی اور کاہلی نے ہمیشہ ان کی صلاحیتوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ جس زمانے میں لوگ ایک کمائی سے 10 بچے پال لیتے تھے، میرا باپ ایک بچہ نہ پال سکا۔ مجھے یاد نہیں کہ اکلوتا ہونے کے باوجود میرے باپ نے کبھی مجھ سے پیار و محبت سے بات کی ہو۔ میری ماں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ لاہور میں میرے نانا کا بہت بڑا گھر تھا،
جس میں نانا نانی، 2 ماموں اور میری فیملی جوائنٹ رہا کرتے تھے۔ ددیال والوں کا مجھے کچھ علم نہیں، میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی انہیں دیکھا اور نہ ہی ماں باپ نے کبھی ذکر کیا۔ بس مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے دادا دادی اور چچا پھپھو بھی ہیں جو کسی اور شہر میں رہتے ہیں۔ شاید میرے باپ کی فطرت اور گھر دمادی کی وجہ سے سب نے انہیں چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میری ماں کیوں کر میکے میں رہتی تھی اور میرے باپ نے کیوں گھر دمادی قبول کی، یہ مجھے پتہ نہیں۔ باپ کی نااہل اور کاہل طبیعت کی وجہ سے مجھے ماموں نے ہی پڑھایا اور انہی کی کاوشوں کی بدولت میں لیکچرار بھی بنا، مگر میں نے کبھی ماموں کا احسان نہیں مانا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری ماں تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی میری تربیت غلط انداز سے کی تھی۔ میری ماں نے بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ چیز استعمال کرو اور پھینک دو۔ مثلاً مجھ سے کوئی کھلونا ٹوٹ جاتا تو ماں کہتی کوئی بات نہیں، ماموں اور لا دیں گے۔ پھر ماموں کے بچوں کے کھلونے آتے یا نہیں، مگر ماں لڑ جھگڑ کر میرے لیے ضرور منگواتی۔ ایسا وہ اس لیے کرتی تاکہ ماموں کے بچے ایک ایک چیز کو ترستے رہیں۔ بھاوجوں اور بھتیجا بھتیجی کی جلن میں ماں نے میری شخصیت بالکل ہی تباہ کر دی تھی۔ گھر کے بچوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے سب بہن بھائیوں پر میرا رعب بھی خوب چلتا تھا۔ ماموں کے بچوں کو مارنے اور جھگڑا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ بقول میرے ماموں ممانیوں کے عادتوں میں بالکل اپنی ماں باپ کا نچوڑ تھا۔ اسی بڑے پن نے مجھے احساس برتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ بچپن سے ہی میرے مزاج میں خود سری موجود تھی، اپنے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ یہی چیز میری تنہائی اور بربادی کا سبب بنی۔ گھر کا خرچ ماموں کی تنخواہ سے چلتا تھا۔ ان حالات میں بھی ماں ماموں کا احسان مند ہونے کی بجائے بھاوجوں سے کھچی رہتی۔ گھر میں فساد پھیلانے اور ممانیوں سے جھگڑا کرنے میں ماں کو بہت لطف آتا تھا۔ ادھر باپ بھی گھر میں ہر وقت جنگ عظیم کا ماحول بنائے رکھتے۔ ماں باپ کی یہی خود غرضی اور احسان فراموشی مجھے بھی ورثے میں ملی تھی۔ پڑھنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا۔ جب مجھے غصہ آتا تو میں بھی ان لڑائیوں میں شریک ہو جاتا۔ کبھی ماموں کے بچوں کو مارتا، کبھی ماں پر چڑھ دوڑتا، کبھی ممانیوں سے بد زبانی کرتا۔ کھانا تیار نہ ہونے پر ماں کو مارتا اور چٹیا سے پکڑ کر ان کا منہ زمین سے رگڑ دیتا اور کہتا کہ بتا بڑھیا، اب تک کھانا کیوں نہیں بنا ہے۔ باپ کی طرح خود بھی گھر میں گالیاں دیتا اور تہلکا مچائے رکھتا، اور وہی ماں جو بھاوجوں کے آگے شیرنی کی طرح لڑتی، اپنی اولاد کے آگے بھیڑ بن جاتی۔ مگر میں تو قصوروار ماں کو ہی ٹھہراؤں گا۔ جب میں ماں کو مارتا تھا تو ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ اگر وہ میرا ہاتھ روکتی تو آگے سے میری ہمت نہیں ہوتی۔ ان کی خاموشی سے پٹنے کی وجہ سے مجھے اور شے ملتی۔ اگر وہ میری اچھی تربیت کر کے غلط بات پر مجھے نصیحت کرتی تو آج میں پچھتاوے کی آگ میں نہیں جل رہا ہوتا اور ایک کامیاب انسان کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود ماں مجھے ہمیشہ میرا چاند شہزادہ کہہ کر مخاطب کرتی، اس لیے کہ ان کی ساری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھیں۔ ماں کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ میں تھا۔ بھاوجوں کی تو ماں کے آگے ایک نہیں چلتی تھی۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو کچھ ماں اپنی بھاوجوں کے ساتھ کرتی، بدلے میں بیٹا اس کے ساتھ کر دیتا، اور جو کچھ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا، اس کا قدرت نے مجھ سے بہت بھیانک بدلہ لیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب چلتی ہے تو آواز نہیں آتی، مگر چوٹ بہت بری لگتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں کامیابی سے تعلیم کی منزلیں طے کرتا رہا۔ آخر ماموں کے پیسے اور اپنی لگن سے ایم اے انگلش میں فرسٹ پوزیشن سے پاس ہو گیا۔ اس دن میرے ماں باپ بہت خوش تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ کو اتنا خوش دیکھا تھا، ورنہ ان کے چہرے پر ہر وقت غصے کے آثار نمایاں رہتے۔ حالانکہ میری اس کاوش میں ماں باپ کا کوئی رول نہیں تھا۔ ایم اے کی ڈگری ہاتھ میں آتے ہی میں نے گارڈن کالج پنڈی میں لیکچرار کے لیے اپلائی کر دیا۔ ڈگری کی بدولت فوراً ہی بغیر رشوت اور سفارش کے مجھے لیکچرار کی جاب مل گئی۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، لیکن پنڈی میں رہائش کا مسئلہ تھا جو میرے لیے ایک کولیگ نے کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر دلا کر حل کر دیا۔ اب میں چھٹی والے دن لاہور آتا اور چھٹی گزار کر پنڈی چلا جاتا۔ میں جوانی میں بہت ہینڈسم تھا، مردانہ وجاہت کی میرے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے حسن پر نازاں
میں حسن پرست بھی بہت تھا۔ ان دنوں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہو رہے تھے کہ داخلے کے لیے ایک لڑکی علیشہ انصاری آئی۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ اس کا حسن دیکھ کر میرا دل چاہا کاش یہ حسین لڑکی میرا مقدر بنے۔ جس حسن کا میں دل دادا تھا وہ سب اس میں موجود تھیں۔ میدے کی طرح سفید رنگ، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، لمبے گھنے سیاہ بال جنہیں وہ کالج کی کسی تقریب میں کھولتی تو گھٹنوں تک آتے، نازک سے ہاتھ، پیر اور سر و قد اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا۔ قدرت نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی پرستان کی شہزادی کا گمان ہوتا۔ پھر کلاسز شروع ہوئیں تو فرسٹ ایئر انگلش کا پیریڈ میرے پاس آیا۔ میری خوش قسمتی تھی، قسمت میرے اوپر مہربان ہو گئی تھی۔ اس طرح روز علیشہ سے ملاقات ہونے لگی۔ لیکچر کے دوران ہماری بے تکلفی بڑھتی گئی۔ علیشہ میرا کوئی پیریڈ مس نہیں کرتی تھی۔ ہم آنکھوں کے اشارے سے بہت سی باتیں کرتے تھے۔ پھر علیشہ اور میں بہانے سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ مثلاً اگر میں لیکچر دے رہا ہوتا تو وہ زیادہ تر علیشہ انصاری سے ہی سوال کرتا اور علیشہ بھی مجھ سے بے مقصد سوال کے جواب طلب کرتی رہتی۔ ہماری یہ باتیں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے چھپی نہ رہ سکیں اور کالج میں ہمارے متعلق مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں، تو ہم نے محتاط رویہ اختیار کر کے کالج سے باہر ملنے کا پروگرام بنایا۔ اس طرح ہماری ملاقاتیں باہر ہونے لگیں۔ جب علیشہ کا مجھ پر اعتبار بڑھا تو میں اسے اپنے گھر بھی لانے لگا۔ پھر ہم دنیا سے بے خبر محبت اور آنے والے مستقبل کی ڈھیروں باتیں کرتے۔ اسی دوران ہم نے محبت کے عہد و پیمان بھی کیے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائیں۔ ہم پیار کی رو میں بہکے تو بہکتے ہی چلے گئے۔ اس وقت مجھے اپنے عہد کا بھی خیال نہیں رہا۔ جذبات کی آندھی میں بہہ کر ہم نے اپنے مقدس رشتے کو خوب پامال کیا۔ علیشہ تو مجھ سے حقیقی محبت کرنے لگی تھی، مگر میں اپنی فطرت سے مجبور اس سے صرف دل بہلاتا رہا۔ پھر ایک دن علیشہ نے مجھے ماں بننے کی خبر سنائی۔ اس بات کو سن کر میں غصے سے بھڑک اٹھا اور اسے تھپڑ مار کر کہا، علیشہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم اس بچے کے لیے میرا نام مت لینا ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ علیشہ بولی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس گناہ میں اکیلی شامل ہوں، تو اور کیا یہ بچہ میرا نہیں ہے؟ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا رویہ دیکھ کر علیشہ روتی ہوئی میرے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے کالج میں کبھی نظر نہ آئی۔ پھر ایک دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ اس کی ماں میرے گھر آئیں اور مجھے خدا رسول کے واسطے دے کر بولی، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بچے تمہارا خون ہیں، ان بچوں پر ترس کھا کر تم علیشہ سے نکاح کر لو ورنہ ہم غریب لوگ برباد ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی خوب بے عزتی کر کے نکاح سے انکار کر دیا۔ جب میں نے علیشہ کو قبول نہیں کیا تو اس کی اولاد کو کیسے قبول کرتا؟ اس دن میں گھر میں لیکچر کی تیاری کر رہا تھا کہ ماموں غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ علیشہ، بچے اور اس کی والدہ بھی تھی۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، یہ لوگ کون ہیں؟ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ میں نے جلدی سے علیشہ کے ہاتھ سے بچوں کو چھینتے ہوئے کہا، ماموں یہ میرے نہیں ہیں، نہ جانے یہ کس کا گناہ میرے سر تھوپ رہی ہے۔ یہ تو مجھے کب سے اپنے پیار کے جال میں پھنسا رہی تھی، مگر میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ تو یہ اتنا گھٹیا الزام میرے اوپر لگا رہی ہے، یہ مجھے معاشرے میں بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میری اولاد ہیں۔ پھر ماموں بولے، میں نے کب کہا کہ یہ تمہارے ہیں؟ میں نے تو صرف یہ پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ان لوگوں کو دیکھ کر اتنا طیش میں آنا تمہارے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ نہ میں نے کسی الزام کی بات کی ہے، تم خود ہی الزام کو قبول کر رہے ہو۔ دیکھو، جس وقت علیشہ کی ماں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی تب میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر علیشہ کے اصرار پر جب میں نے کالج سے تمہارے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی، اس کے بعد میں یہاں لایا ہوں انہیں۔ تمہارے کالج سے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو، اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ علیشہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اور پھر علیشہ کو دیکھ کر اتنے غصے میں آ جانا، یہ سب کیا ہے؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تم ان بچوں کو قبول کر کے علیشہ سے نکاح کر لو۔ ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ سادگی سے نکاح کر دیا تھا، اب بچوں کی پیدائش پر خوشی کر رہے ہیں۔ مگر میں نے کبھی زندگی میں ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ فوراً ہی علیشہ کو چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹتا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی اور بچوں سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی۔ وہ تڑپ کر روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی، آپ ایسا مت کہیے ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ آپ کو اپنی محبت کا واسطہ
اپنا گزرا ہوا وقت یاد کیجئے، یہ بچے آپ کے ہیں۔ علیشہ کے آنسو اس کی سچائی کی گواہی تھے۔ ماموں علیشہ کو بچانے آئے، میں نے انہیں بھی دھکا دے دیا۔ علیشہ کی ماں آگے بڑھی، میں نے انہیں بھی پیچھے دھکیل دیا۔ کوئی بھی میری گریفت سے علیشہ کو نہ بچا سکا۔ میں جنون کی حالت میں علیشہ کو مارتا جاتا اور وہ مجھ سے التجائیں کرتی رہی، اور میں اسے مار مار کر تھک گیا تو گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ تب علیشہ گھر کے اندر آئی، بچوں کو اٹھا کر مجھے بد دعائیں دیتے ہوئے بولی، آج آپ اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کرے گی۔ تم اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد رہو گے، کبھی اپنی اولاد کا سکھ چین نہ دیکھ سکو گے۔ میرا صبر تمہیں کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا ہے، وہ میرا انصاف کرے گا۔ اور پھر اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اور دونوں بچوں کو ماں بیٹی اٹھا کر گھر سے نکل گئیں۔ میری ماں نے بھی علیشہ کو بہو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ماموں بولے، شاید ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے پڑھایا تھا کہ تم ہماری عزت کو داغدار کر کے چار چاند لگا دو۔ کاش یہ دن دکھانے سے پہلے اللہ ہمیں اٹھا لیتا۔ آج سے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی مقام نہیں۔ میں اپنے گھر میں تمہیں مجبوری سے برداشت کروں گا۔ میں نے ماموں کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا، مگر مجھے علیشہ پر بہت غصہ تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ علیشہ لاہور تک پہنچ جائے گی اور صورتحال اس حد تک بگڑ جائے گی۔ میں نے تو علیشہ کو عزت سے پانے کی چاہت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان شیطان آ گیا اور ہم دونوں ہی انسانیت کے درجے سے گر گئے، اور حالات ایسے بگڑے کہ بات رسوائی تک آ گئی۔ آج مجھے علیشہ کی ویران آنکھیں یاد آتی ہیں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ کاش میں اس وقت علیشہ اور بچوں کو قبول کر لیتا تو آج زندگی کی کہانی ہی کچھ اور ہوتی۔ اس واقعے کے بعد میں کالج گیا تو کالج میں میری خوب جگ ہنسائی ہوئی۔ ہر شخص کی زبان پر اس قصے کا ذکر تھا، کیونکہ علیشہ کی ماں نے لاہور کے گھر کا پتہ کالج سے ہی معلوم کیا تھا۔ میں نے کالج سے 15 دن کی چھٹی لے لی اور لاہور ٹرانسفر کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ لاہور ٹرانسفر تو نہ ہوا، مگر مری کیڈٹ کالج ضرور ہو گیا۔ مری میں میری ملاقات زرمینہ شاہ سے ہوئی، اور ایک دفعہ پھر زرمینہ کے سامنے میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس دفعہ کوئی ناگوشگوار واقعہ ہونے سے پہلے زرمینہ کے متعلق ماں کو بتا دیا۔ پھر دونوں طرف کی رضامندی کے بعد ہم رشتہ ازواج میں بندھ گئے۔ شادی کے بعد میں نے اپنا ٹرانسفر لاہور کروا لیا۔ لاہور آنے کے بعد میں نے اپنے ماضی کو پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ زرمینہ میرے لیے اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ 10 سال کے عرصے میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ ان برسوں میں حالات بہت بدل چکے تھے۔ دونوں ماموں نانا گھر بیچ کر کراچی ہجرت کر گئے۔ میرے ماں باپ اپنی عمر کی منزلیں طے کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بیٹے پڑھ لکھ کر نوکری کرنے لگے، گھر میں خوشحالی آ گئی۔ دونوں بیٹوں کی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئیں۔ میں بھی ریٹائرمنٹ کے قریب تھا اور مختلف بیماریوں نے جکڑا ہوا تھا، اس لیے مرنے سے پہلے بیٹیوں کو ان کے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ میری یہ پریشانی میرے ایک دوست نے حل کر دی اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کے لیے رشتے مانگ لیے۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں نے جلدی سے تمام معاملات نپٹا کر انہیں رخصت کر دیا۔ بیٹیاں سسرال پہنچ کر روایتی دیورانی جیٹھانیاں بن گئیں۔ ان کی شکایت مجھ تک پہنچتی۔ اب پتہ نہیں قدرت میرا امتحان لے رہی تھی یا پھر ماں باپ کی تربیت ہی صحیح نہیں تھی۔ ان کی لڑائیاں ہوتی، میں انہیں سمجھاتا، مگر آفرین ہے زرمینہ پر، اس نے کبھی بچیوں کو نصیحت نہیں کی۔ یہ مائیں ہی تو ہوتی ہیں جو اولاد کو بگاڑتی ہیں۔ وہ اپنی تربیت پر شرمندہ ہونے کی بجائے ان کو ساس سسر سے لڑنے کے طریقے سکھاتی، جس سے بیٹیوں کو اور شے ملتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنا کر خوب لڑتی، جس کی وجہ سے سسرال میں انہوں نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ روز روز کی لڑائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے تیسرے سال بڑے داماد کا برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جانا اور پہاڑ جیسی زندگی بسر کرنا بیٹی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے اس کے ساس سسر سے عدت کے بعد واپس لانے کی بات کی۔ ان لوگوں نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی، جس طرح ہمارے اور بچے کھا رہے ہیں یہ بھی کھا لے گی، ہم اپنے دوسرے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیں گے، اس کی اولاد بھی اس کے پاس رہے گی اور اس کا گھر بھی بس جائے گا۔ مگر میں اور میری بیٹی اس کے لیے راضی نہ تھے۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ بیٹی کو بھیجنے میں مشکلات نہ کریں۔
میں عدت کے بعد ان سے لڑ جھگڑ کر بیٹی کو گھر لے آیا اور داماد کا جو پیسہ اس نے اپنے بچوں کے نام رکھا ہوا تھا وہ بھی اپنی بیٹی کے نام کرا لیا۔ وہ لوگ تو اپنے جوان بیٹے کی موت کے صدمے میں تھے، ان چیزوں کا کہاں دھیان رکھتے۔ بچوں کو میں یہ سوچ کر چھوڑ آیا کہ بیٹی کی شادی کروں گا تو مسئلہ بنے گا۔ چلتے وقت بیٹی کی ساس نے آنچل پھیلا کر بد دعا دی، جس طرح تو نے میرے بچوں کو بے ماں کا کیا ہے، تو بھی بے اولاد ہو جائے، تجھے بھی اولاد کا ایسا ہی غم دیکھنا نصیب ہو۔ مگر میں نے کب اس کی بد دعا کا اثر لیا تھا جو اس کی بد دعا پر کان دھرتا۔ حالانکہ میں اگر تحمل مزاجی سے کام لیتا تو معاملہ اطمینان سے حل ہو جاتا۔ اس گھر میں میری ایک اور بیٹی بھی تھی، وہ چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر ان کا بڑا ظرف تھا کہ ان شریف لوگوں نے اسے تنگ نہیں کیا۔ اپنی بیٹی داماد کے علاوہ میں نے اس گھر میں کسی سے رشتہ نہیں رکھا۔ میری اس حرکت کی وجہ سے ہماری دوستی بھی ختم ہو گئی، مگر مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہیں سے میری بد نصیبی کے دن شروع ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن سے میری خوشیوں کے الٹے دن شروع ہو گئے ہیں۔ بیٹی کے بیوہ ہو جانے کے 2 سال بعد میں نے دوبارہ اس کا رشتہ دیکھ کر شادی کر دی۔ اب جہاں اس کی شادی ہوئی وہ بہت امیر کبیر لوگ تھے، مگر بیٹی 6 ماہ کے اندر ہی گھر بیٹھ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ بہت بڑے دھوکے باز تھے، میری بیٹی سے غلط قسم کے کام کروانا چاہتے تھے۔ میں نے کورٹ کے ذریعے سے خلا دلوائی، بیٹی تو واپس آ گئی، مگر میں نے لاکھوں کا جو جہیز دیا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ مقدمے میں الگ پیسہ برباد ہوا۔ چند سال بیت گئے، زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ وقت نے ایک دم پلٹا کھایا۔ میرا چھوٹا بیٹا آفس جانے کے لیے نکلا اور راستے میں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر آپریشن کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب میری بیٹی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اس کے انتقال کی خبر دی تو میں ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرے گھر صفِ ماتم بچھ گئی۔ جس وقت میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا تب مجھے یاد آیا کہ میرے داماد کی میت اٹھنے پر اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بہو نے عدت کرنا بھی گوارا نہ کیا اور چہلم کر کے بچے لے کر میکے چلی گئی، اور جاتے جاتے بیٹے کے نام کا بینک بیلنس اور جائیداد وغیرہ اپنے نام کروا کر لے گئی۔ خود تو گئی، گھر بھی ویران کر گئی۔ تب مجھے یاد آیا میں بھی تو کسی کا گھر اسی طرح برباد کر کے آیا تھا۔ میں اپنے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے کو ترس گیا۔ خوشیاں مجھ سے ایسی روٹھی کہ گھر میں خوشی ہونے کے باوجود خوشی خوشی نہ لگتی تھی۔ آج میں اپنے گھر کے خالی در و دیوار کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہوں شاید علیشا اور بچوں کی بد دعا مجھے لگ گئی، کیونکہ میری پنڈی کے ایک دوست کے ذریعے مجھے علیشا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ علیشا کی ماں نے اس کی دوسری شادی کر دی ہے اور بچوں کو خود پال رہی ہے۔ اگر میں اس وقت ان تمام باتوں پر توجہ نہ دیتا، علیشا جو میری پہلی محبت تھی اور سہاگن ہوتے ہوئے بھی بیواؤں جیسی زندگی بسر کر رہی تھی، جس کو قدم قدم پر بد کردار اور بد چلن ہونے کے طعنے ملتے، نہ جانے کیسے وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتی ہوگی جو صرف میری وجہ سے برباد ہوئی۔ حالانکہ قصوروار میں بھی تھا، مگر سزا کی حقدار صرف وہ ٹھہری۔ وہ ادھر اپنی کانٹوں بھری زندگی میں تڑپتی تھی اور میں ادھر اپنی خوشیوں بھری زندگی میں خوش تھا۔ وہ تو چند دن کی سزا پا کر دامن چھڑا گئی، مگر میں آج تک سزا بھگت رہا ہوں۔ میرے بچے جو باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی بسر کرتے رہے، جن کو میں نے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا تھا، آج دل چاہتا ہے کہ انہیں اپنے سینے سے لگا لوں۔ میری بیٹی جو رخصت ہوتے ہوئے ماں باپ کی دعائیں لے کر نہیں گئی تھی، جن بچوں کو میں نے اپنی خوشحال زندگی میں کبھی بھول کر بھی یاد نہیں کیا تھا، آج شدت سے یاد آ رہے تھے۔ پھر سوچتا ہوں شاید میرے نواسے نواسیوں کی بد دعا ہے، جن کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ تو اٹھ ہی چکا تھا، میری وجہ سے ماں کی ممتا سے بھی محروم ہوئے۔ پھر سوچتا ہوں شاید بیٹی کی ساس سسر کی بد دعا ہے، جو جوان بیٹے کی موت کے صدمے میں تھے، لیکن میرے پاس ان کے لیے تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے، بلکہ میں نے اپنے رویے سے ان کے دکھ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ پھر سوچتا ہوں شاید علیشا کی ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی، جس کی اولاد کو میں نے زمانے بھر میں ذلیل و خوار کیا۔ سب سے بڑی بد دعا اور صبر تو میرے ساتھ میری ماں کا ہے۔ دنیا میں جس ہستی کا درجہ ان سب رشتوں سے اونچا ہے، میں نے اس رشتے کو دکھ اور تکلیف دی۔ جس ہستی کے قدموں تلے میری جنت تھی، میں نے اس ہستی کو اپنے پیروں تلے روندا۔ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو برباد کیا۔ اب کیوں میں جنت نما گھر کا طلبگار ہوں؟ جن ہاتھوں سے میں اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچ لیتا تھا،
انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ شاید میں اپنے زمانے کا فرعون بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنی اولاد کا غم اٹھایا تب مجھے یاد آیا کہ میری ماں کو بھی میرا اسی طرح غم ہوتا ہوگا۔ میں بھی تو کسی کی اولاد تھا۔ میں نے تو نہ جانے کتنی ماؤں کے دل دکھائے۔ بد دعا سے زیادہ صبر خطرناک ہوتا ہے۔ بد دعا تو کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں دیتی ہے۔ میری ماں بھی نہیں دیتی ہوگی، مگر خاموش رہ کر صبر تو کرتی تھی۔ اس کی چپ آہ مجھے لگ گئی۔ کاش وہ مجھے منہ سے بد دعا دے دیتی، مگر خاموش رہ کر صبر نہ کرتی تو آج میری زندگی کانٹوں سے لیس نہ ہوتی۔ لیکن اس کی خاموشی ہی مجھے اور شے دیتی تھی۔ اولاد نہ ہونے کا ایک غم اور ہونے کے 1000 غم ہوتے ہیں۔ میں بھی بے اولاد رہتا تو صرف ایک دکھ جھیلتا، مگر اللہ نے مجھے صاحب اولاد اس لیے کیا تاکہ میں بھی جان سکوں کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جیسا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا برتاؤ رکھے گی۔ میں اولاد کی سزا سے تو بچ گیا، مگر قدرت کی سزا سے نہ بچ سکا۔ اللہ نے اولاد نہ دے کر تو مجھے سزا نہ دی، مگر گھر کی خوشیاں چھین کر مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ اگر میں ان سب کی بد دعاؤں سے بچ بھی جاتا تو ماں کے صبر سے کیسے بچ سکتا تھا؟ آج میں 80 سال کے قریب ہوں۔ اس عمر میں میں نے جوان اولاد کی موت کا صدمہ جھیلا، 2 دفعہ میری بیٹی کا گھر اجڑا۔ ان سب صدمات کے باوجود میں کتنا سخت جان رہا کہ کسی بھی صدمے سے میرے دل کی دھڑکن بند نہیں ہوئی۔ ان سالوں میں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، نہ جانے کس کس کو میں نے برباد کیا اور صرف ایک اللہ نے مجھے برباد کر دیا۔ میں جو کبھی کسی رشتے کے معاملے میں ہارنا نہیں چاہتا تھا، آج اپنی تقدیر سے بری طرح ہار چکا ہوں۔ آج میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نہ تو اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا باپ، نہ اچھا شوہر، نہ اچھا رشتہ دار ثابت ہوا۔ میں نے جو یتیم بچوں کا پیسہ کھایا تھا، وہی پیسہ میرے بیٹے کا کفن بن گیا۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری نہ کریں، ان کی مرضی کے خلاف بات نہ کریں۔ جس سے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے اسے اپنی اولاد سے بھی فیض حاصل نہیں ہوتا اور آخر میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر بے جا ظلم نہ کرو۔ جو اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے تو اللہ اس سے ناخوش رہتا ہے۔ ماں کی نافرمانی اور علیشہ سے بے وفائی کے نتیجے میں ناجائز اولاد کا گناہ، یہ 2 گناہ میرے لیے قدرت کا انتقام بن گئے۔ آج میری انا، خود پرستی سب کچھ مٹی میں مل چکی ہے اور میں بھی مٹی سے ملنے والا ہوں۔ آپ نے میری کہانی پڑھی، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ان تمام حالات کا ذمہ دار کون تھا۔